السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ یاسین کی آیات 41، 42، 43 اور 44 یعنی 41، 42، 43 اور 44 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے واقعے کا سرسری سا ذکر کیا ہے اور اسی کی یاد دلائی ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت نوح کے واقعہ تفصیلی طور پر آ چکا ہے، اور یہاں صرف یاد دہانی کے لیے اور سبق کے لیے ان کی کشتی کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ پہلی آیتوں میں آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ طوفان میں حضرت نوح کو اور ان کے تمام فالوورز کو لے کر یہ چلی تھی، اور حضرت نوح کے پیچھے ان کی ساری نافرمان نسل، باقی لوگ نافرمان لوگ جتنے تھے ان کی قوم میں، وہ اس طوفان میں ڈوب گئے تھے، غرق ہو گئے تھے۔ لیکن حضرت نوح کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اس طوفان میں اس کشتی کے ذریعے سے بچ گئے تھے۔ یہ کشتی حضرت نوح نے اللہ کی ہدایت کے مطابق پہلے سے تیار کر لی تھی، اور یہ ایک خاصی بڑی کشتی تھی، اچھی خاصی بڑی کشتی تھی۔ تو پھر یہ جا کے ایک کوہ جودی، پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام ہے، وہاں جا کے ٹک گئی تھی۔ وہاں سے پھر حضرت نوح اور ان کے ساتھی اور ان کے ساتھ جو جانور بھی گئے تھے وہ نیچے اترے، اور پھر انہوں نے ایک نئی بستی وہاں آباد کی۔ اس کا نام بستی سمانین رکھا گیا تھا۔ تو یہ مختصر روداد حضرت نوح کی۔ اس کشتی کو تلاش کرنے کے لیے عرصہ دراز سے لوگ اس علاقے کا سفر کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اسے دیکھا بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ گئے تھے، انہوں نے بہت دور سے اسے دیکھا تھا اور اندازہ لگایا تھا کہ یہی وہ کشتی ہے۔ اور اس کے بعد کئی لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ اس کے قریب جا کر اسے دیکھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں کہ وہ کس طرح کی کشتی تھی۔ لیکن آخر کار یہ سارے تقریباً ناکام ہوئے، کیونکہ صحیح تفصیل کوئی بھی سمجھ نہ پایا، صرف ایک اندازے تھے لوگوں کے۔ لیکن اس صدی میں 2010 میں ایک مشن گیا تھا، چینی اور ترکی مشترکہ ماہر آثار قدیمہ آرکیالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ چین اور ترکی کے مل کر گئے تھے۔ آخر کار انہوں نے وہ اس کی نشانی دریافت کر لی تھی۔ یہ کوہ ارارات کے اوپر ایک چوٹی ہے اس پہاڑی سلسلے میں جس کا نام جودی ہے۔ اس جودی پہاڑ کی چوٹی پر وہ کشتی کے آثار ملے۔ پوری کشتی تو نہیں ملی لیکن کشتی کے آثار ملے، اور وہ مٹی اور برف کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ جب برف ہٹی تو اس کے آثار نمودار ہوئے، تو انہوں نے پھر اس کے اوپر پوری تحقیق کی چینیوں نے، اور 2010 میں اس کا دعویٰ کیا کہ انہوں نے وہ کشتی دریافت کر لی ہے۔ اس کا سائز انہوں نے بتایا تقریباً وہ 300 گز لمبی تھی، 50 گز چوڑی تھی اور 30 گز اونچی تھی۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی کشتی اسی لیے بنائی گئی تھی کہ اللہ کا حکم تھا کہ جو بھی ایمان لے آئے ہیں لوگ، نوح علیہ السلام کو حکم تھا کہ ان کو سب کو اپنے ساتھ لیں، جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی اپنے ساتھ لیں،
اور کشتی میں سوار ہو جائیں. تو اس لیے حضرت نوح نے اتنی بڑی کشتی بنائی تھی جس میں کہ پھر وہ اس طوفان سے بچ کے نکلے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر کشتی سازی کا پھر سلسلہ شروع ہو گیا. پھر اور بھی لوگوں نے کشتیاں اسی اصول پر تیار کیں. لیکن ایک بڑی اہم بات جو یہاں غور کرنے کی ہے کہ وہ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس حضرت نوح کی کشتی کو بچا کے اس طوفان سے نکالنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. اور جب بھی سمندر میں کوئی کشتی سفر کرتی ہے، جہاز سفر کرتا ہے، اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نگہبانی کی وجہ سے کرتا ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ گہرے سمندروں میں ایسے ایسے طوفان آتے ہیں کہ جہاز کی حالت ایک تنکے سے زیادہ نہیں رہتی. اس طرح وہ اچھلتا ہے اور جھکولے کھاتا ہے جیسے ایک تنکا پانی میں ڈال دی جائے تو جس کی حالت ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسی کا فضل و کرم ہے کہ جو کسی کشتی یا جہاز کو ایسے طوفانوں سے بچا کے نکال لیتا ہے. اور جب اس کا غضب نازل ہو جائے تو پھر ایسے طوفان بڑے سے بڑے جہازوں کو بھی غرق کر دیتے ہیں. اس کی ایک مثال حال ہی میں ہمیں پچھلی صدی میں نظر آئی کہ 1912 میں برطانیہ میں ایک بہت بڑا جہاز تیار کیا گیا تھا جس کا نام ٹائٹینک تھا. یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے مطابق تیار کیا گیا تھا. اور اس کا پہلا سفر برطانیہ سے نیو یارک تک کا ہونا تھا. تو سفر شروع کرنے سے پہلے کچھ لوگوں نے اس کے بلڈر یا ڈیزائنر سے پوچھا کہ کیا اس جہاز میں کسی قسم کا ڈوبنے کا کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا. تو اس بلڈر نے، اس ڈیزائنر نے بہت ہی مغرورانہ، تکبرانہ اور کافرانہ جواب دیا تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکا دیا. اس نے اس سوال کا یہ جواب دیا کہ میں نے اس جہاز کو ایسے ڈیزائن کیا ہے، اتنا مضبوط بنایا ہے کہ اگر خدا بھی چاہے تو اسے نہیں ڈبو سکتا. اندازہ لگائیے آپ کہ کتنی بڑی بات کی تھی اس نے، اور اللہ تعالیٰ کو اس نے چیلنج کیا تھا، اور جس پر لازم اس کا غضب بھڑکنا تھا ہی. تو ہوا یہ کہ وہ آدھے راستے پر جا کر وہ جہاز کسی برفانی تودے سے ٹکرایا اور ٹکرا کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور سمندر میں ایسا غرق ہوا کہ آج صرف اس کے سمندر کے اندر تہ میں آثار ہی باقی ہیں اور کچھ بھی باقی نہیں رہا. اس جہاز کے ساتھ تقریباً 1500 پیسنجر اور عملے کا پورا عملہ ڈوب گیا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حقیقت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جو یہ جہاز آج کے دور میں ہوائی جہاز، اس دور میں پانی کے جہاز، آج بھی پانی کے جہاز سفر کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ ایک منزل سے دوسری منزل تک بڑے بڑے سمندر پار کر کے پہنچ جاتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کا اگر غضب نازل ہو جائے تو پھر ان کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے اور اس کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے، کیونکہ وہی جب تک چاہتا ہے ہم اس زندگی سے، اس سفر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جب اس کی رحمت اڑ جاتی ہے، غضب نازل ہوتا ہے، تو پھر بڑے سے بڑا جہاز بھی بچ نہیں سکتا اور غرق ہو کے رہ جاتا ہے. کیا ہوائی جہاز ہو، کیا پانی کے جہاز ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ ہمیشہ رحم فرمائے، تمام مسافروں کو اپنی منزل پر خیر و عافیت سے پہنچائے اور اس طرح کی ہر مصیبت پریشانی سے سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.